کیا جس تبدیلی کے بارے میں بات کی جاتی تھی 2018 میں، اب 2025 آ گیا ہے، تو کیا وہ تبدیلی گریجولی آتی گئی ہے؟ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، یوتھ ہی ہمیشہ مینیپولیشن کا زیادہ شکار کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ گورننس کے حوالے سے بات کی جائے شاید تبدیلی نہ آئی ہو، لیکن اگرچہ آپ اویئرنیس کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر کھڑا کیا گیا اور اس کے ذریعے یوتھ کے اندر انکلکیٹ کی گئی ڈفرینٹ آئیڈیاز، اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹس اور وہ سارے معاملات۔ آئیڈیالوجی ہے کہ عوام کی جذباتیت کے ساتھ کھیلو، ان کی اوپینین چینج کرو اور کوئی کنکریٹ سٹیپس نہ بھی اٹھاؤ تو ٹھیک ہے۔ اسی چیز نے تو ہمیں نقصان دیا۔ بات کر کے نا آپ اپنے لیڈرز کو پتہ کیا انسینٹیو دے رہے ہیں کہ عوام کی بھلائی کو چھوڑیں، اپنی ایسا یہ میں نہیں دے رہی، اپنی بیوٹی پہ فوکس کریں۔ ینگ جنریشن میں ایک کلچر بن چکا ہے۔ دیکھیں آپ کوئی اچھا فیصلہ کرنے کے بجائے کاسمیٹک سرجری کروا لیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کیوں کہ عوام ہینڈسم لیڈر چاہتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مریم مسعود اوان۔ ناظرین، یوتھ کی ٹکر میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، پاکستان 2018 کا پاکستان اور اب 2025 کا پاکستان، 2018 سے لے کے 2025 تک پاکستان کی عوام کہاں کھڑی ہے، پاکستان کی یوتھ کہاں کھڑی ہے، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کی اسٹیٹ، اور سب سے بڑھ کر جس چیز کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے، پاکستان کا لا کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کے لائرز بیسیکلی کہاں کھڑے ہیں۔ کیا لائرز جو رول 2018 میں پلے کرتے تھے اب بھی وہی رول پلے کر رہے ہیں؟ کیا جس تبدیلی کے بارے میں بات کی جاتی تھی 2018 میں، اب 2025 آ گیا ہے، تو کیا وہ تبدیلی گریجولی آتی گئی ہے؟ اور اس تبدیلی سے کیا نقصانات اور کیا فائدے ہوئے ہیں، اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کی ٹکر میں ہمارے ساتھ ہمیشہ یوتھ موجود ہوتی ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ پاکستان کے ینگ لائرز موجود ہیں، ہمارے ساتھ عباس خان ہیں اور ہمارے ساتھ اسامہ موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ پاکستان کی پولیٹکس میں لائرز نے کیا رول پلے کیا ہے اور بیسکلی لائرز کا رول کیا ہونا چاہیے تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا سب سے پہلے پروگرام میں آنے کے لیے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں جو پاکستان کے حوالے سے تبدیلی کے دعوے کیے جاتے تھے، کیا اس تبدیلی کے آنے کے بعد آپ کو لگتا ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ تبدیلی آئی ہے، اور پھر یہ بتائیے گا کہ اس تبدیلی کے آنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے، کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوئے ہیں پاکستان کو؟ بیسیکلی آپ تبدیلی کی بات کہہ رہی ہیں، جیسے کہ لائک ہمارے جو پولیٹیکل لیڈران تھے، اسپیشلی یہ نعرہ ویسے تبدیلی کا تو خان صاحب کا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آئی ہے، بالکل آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ گورننس کے حوالے سے بات کی جائے شاید تبدیلی نہ آئی ہو، لیکن اگرچہ آپ اویئرنیس کی بات کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خان صاحب کی گورنمنٹ کے بعد 2018 کے بعد اب تک جو ہے نا وہ جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ اویئر ہے۔ اگرچہ ہم کمپیریزن کریں 2018 سے پہلے اور اب، تو بڑا فرق ہے۔ اچھا، تو آپ کے حساب سے اس میں فائدہ ہوا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل، اگرچہ آپ عام پبلک کی بات کریں تو ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اگرچہ آپ بات کریں ہم مغلا کی، تو نو ڈاؤٹ ادھر بھی جو ہے نا اس کا ایک پازیٹیو اسپیکٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اسامہ یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ نوجوانوں کو ہمیشہ سے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز نوجوانوں کو پہلے مینوپولیٹ کرتی ہیں اور پھر ان کو ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کر دیا جاتا ہے، ایجنڈا سیٹ کر دیا جاتا ہے، اور ان کی جو سوچ ہے اس میں تبدیلی پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یوتھ کی جو سوچ ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوتی گئی ہے گریجولی 2018 سے 2025 تک۔ تو ہمیشہ جو یوتھ ہے اس کو ٹول کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب 2025 کی سیاست کو دیکھتے ہوئے کیا پاکستان کے لائرز کو بھی ایز ٹول یوز کیا جا رہا ہے؟ لائرز بھی سوسائٹی کا سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ سوسائٹی میں جو چیزیں پریویل کر رہی ہوتی ہیں، لائرز اس سے مکمل طور پہ اسکیپ روٹ اختیار نہیں کر سکتے۔ جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، یوتھ ہی ہمیشہ مینیپولیشن کا زیادہ شکار کیوں ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوتھ ابھی اپنے اس فیز میں ہوتی ہے کہ جب وہ چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہر ایکسپیرینس نیا ہوتا ہے، وہ اپنے پرسپیکٹیوز بنا رہے ہوتے ہیں ابھی دنیا کے بارے میں، وہ مطلب ابھی ان کی تھنکنگ جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتی ہے۔ ان تمام فیکٹرز کے ہوتے ہوئے سب سے بڑا جو وجہ ہوتی ہے ان کی مینیپولیشن کی کہ وہ جلدی امپریس ہو جاتے ہیں، اور اسی چیز کو ہمیشہ سے ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا، اور یوتھ کی اس چیز کو جو ان کی جذباتیت ہوتی ہے، جذباتیت پسندی ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ سے اس کا مس یوز کیا گیا۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں چونکہ سب سے زیادہ ڈیجیٹل انفارمیشن کا دور ہے اور ہر بندے کی ایکسیس میں ہے
مطلب سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, نہ صرف جو ویورز ہیں ان کے بلکہ جو یوز کر رہے ہیں وہ بھی ان کے مطلب اس پہ کوئی فلٹر نہیں ہے. ہر بندہ کسی بھی طرح کا کنٹینٹ چاہے وہ اپلوڈ کر سکتا ہے, اور مطلب جو دیکھنے والا ہے اس کے آگے بھی کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا, جس وجہ سے آج ہم نے دیکھا کہ ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر کھڑا کیا گیا, اور اس کے ذریعے یوتھ کے اندر انکلکیٹ کی گئی ڈفرینٹ آئیڈیاز, اینٹی اسٹیٹ سینٹیمنٹس اور وہ سارے معاملات. دیکھیں, اسٹیٹ سے اختلافات ہو سکتے ہیں, میرے بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اسٹیٹ کے ساتھ ہم 100% متفق ہوں, لیکن جس راستے پر یوتھ کو لگا دیا گیا ہے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب آپ کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کا فائدہ نہیں ہوتا. کیوں کہ وہ آپ کو ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, آپ کو ڈسٹرکشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں, کوئی کنسٹرکٹیو چیز کے لیے آپ کو استعمال نہیں کیا جا رہا. اگر ہم UK کی ایگزامپل لیں, سب سے زیادہ ہم اس کو مطلب آئیڈیالائز کرتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمارے اوپر نوآبادیاتی نظام قائم کیا اور اس کے بعد وہ سارا, تو ان کا اگر ہم سسٹم دیکھیں تو وہ کوئی فوری طور پہ تبدیل نہیں ہو گیا, ایک ارتقائی سسٹم تھا. لیکن آج کل یوتھ کو نعرے دے کر کے ہم راتوں رات مطلب سارا سسٹم بدل دیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ سسٹم بدل بھی دیں گے تو جن فاؤنڈیشنز پہ وہ کھڑا ہے وہ تو وہیں رہے گی. تو اگر آپ اوپر سے کور چینج بھی کر دیں, لیبل چینج بھی کر دیں, تو اندر پروڈکٹ تو وہی رہے گی. میرا خیال ہے کہ یوتھ کو ان جذباتیت پسندی سے نکل کے اور ریشنلٹی کی طرف آنا چاہیے تاکہ وہ زیادہ بہتر کردار ادا کر سکیں. اچھا, یہ فرمائیے گا کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان بننے کے وقت لائرز نے بڑا رول پلے کیا ہے پاکستان کے بننے میں, پاکستان کے بننے کے بعد بھی, اور ایک بڑا پازیٹیو امیج ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں اگر پیچھے ہسٹری میں جائیں تو. کیا رول آپ کو لگتا ہے کہ سیاست میں اب لائرز پلے کر رہی ہیں؟ اور ایک اور چیز یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ایفیلیشن ہوتی جا رہی ہے پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کے لائرز کی, وہ کیوں ہو گئی ہے؟ کیونکہ بچپن سے اب تک ہم نے یہ کانسیپٹ نہیں سنا, نہ اپنے والدین سے, نہ ٹی وی پر کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پاکستان کے وکیل کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں. یہ کانسیپٹ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو ایسا کیوں ہے کہ یہ چیز اب زیادہ جنم لے رہی ہے اور اب اتنی ایفیلیشن ہو گئی ہے؟ جی بالکل, پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح بھی جو ہے وہ ایک لائر تھے. جی بالکل, وکلا نے جو ہے جب تحریک چلی پاکستان بنانے کی تو تب بھی اپنا جو ہے نا کردار ادا کیا, اور جب اس ملک کو وکلا کی ضرورت پڑی ہے تو وکلا نے تحریکیں چلائی ہیں. اس کی لیونگ ایگزامپلس ہیں, میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. 2007 سے لے کے 2009 تک جب جوڈیشری کی بحالی کی بات تھی تو تب وکلا نے بڑی زبردست قسم کی تحریک چلائی, اور آپ کو پتہ ہے کہ وقت کے سارے جو حکمران اور معاملات تھے وہ بھی ان کے اگینسٹ تھے, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی زبردست قسم کی جو ہے نا ایک تحریک چلائی اور اپنا کردار ادا کیا. اب 2018 کے بعد 2021 تک معاملات ٹھیک چل رہے تھے, اور شاید اس طرح سے ہم وکلا خبروں میں نہیں تھے, یا آپ لوگوں کو یہی تھا کہ وکلا میں جنرل پولیٹکس کی اس حد تک پینیٹریشن نہیں ہے. 2021 کے بعد جب خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ عدم اعتماد کے بعد گرائی گئی تو دیکھنے میں سامنے یہ آیا کہ اب جو ہے پینیٹریشن جنرل پولیٹکس کی وکلا کی پولیٹکس میں زیادہ ہوگی. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں خان صاحب کی جب گورنمنٹ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد خان صاحب کی گورنمنٹ کو کوئی میرے خیال سے جو ہے پارٹی اس کو بھی کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا, تو ہمیں کسی نہ کسی کو تو ترجمانی کرنی تھی. اور پھر ہم وکلا کو جو اس چیز کا فائدہ بھی بہت ہوا ہے, ہمارا جو ہے نا سافٹ امیج بلڈ ہوا ہے. اس سے پہلے ہم وکلا کو لائک یہ گون ہیں, نوٹوریس ہیں, وٹ ایور, اس طرح کی بڑی ساری جو ہے نا وہ ٹرمنالوجیز ہمارے لیے یوز کی جاتی تھی. لیکن جب سے ہم 2021 کے بعد ہم نے کردار ادا کیا, دیکھیں یہ ہماری سوسائٹل ایک رسپانسبلٹی بھی تھی, ٹھیک ہے, اور اس سے بڑے زیادہ فائدے ہوئے ہیں. لائک جو ہے نا ڈیموکریٹک جو ہے نا گورننس, اس میں بھی فائدہ ہوا ہے. اس کے بعد جو پولیٹیکل ریفارمس چاہیے تھی, لیجسلیٹو ریفارمس چاہیے تھی, اس میں ہم وکلا نے بڑا کردار ادا کیا. اب اعظم نذیر تارڑ صاحب ہماری لائک وکلا کمیونٹی سے ہیں, وہ وزیر بنے, اس کے بعد ہمارا وکلا تحفظ بل جو ہے نا وہ پاس ہوا ہے, تو بڑے سارے فائدے ہوئے ہیں, سافٹ امیج بلڈ ہوا ہے. تو میرے خیال سے یہ پازیٹیو بات ہے, اس میں کوئی ایسا مجھے تو کوئی نیگیٹو بات نظر نہیں آتی. یقیناً کچھ میں فائدے بھی ہوئے ہوں گے, میں اس چیز پہ نہیں کرتا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کے نقصانات زیادہ ہوئے. کیوں؟ دیکھیں, جب کوئی کاز ہوتا ہے, پاکستان بننے کی باری تھی, وہ ایک کاز تھا, وہ ایک نیشنل کاز تھا, وہ کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی مخصوص سیگمنٹ کا
کوئی مطلب ایجنڈا ایفیلیشن نہیں تھی کسی کے ساتھ, ایجنڈا نہیں تھا. ٹھیک ہے. کاز اور ایجنڈے میں فرق ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے ایجنڈاز ہوتے ہیں. اگر ہم مارشل لا کے خلاف ہم کھڑے ہوئے تو کیوں پوری وکلا کمیونٹی یکجان ہو کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے اپنی پوری فورس کے ساتھ اپنی قوت کو منوایا, کیونکہ وہ کاز تھا. اب وکلا کیوں نہیں منوا پا رہے؟ کیونکہ اب وہ ایجنڈاز کے اوپر تقسیم ہو گئے ہیں. پی ٹی آئی والے اپنے ایجنڈاز پہ کھڑے ہیں, نون لیگ والے اپنے ایجنڈاز پہ کھڑے ہیں, لیکن بطور کمیونٹی ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ بطور کمیونٹی ہمیں اس چیز کا اتنا زیادہ نقصان پہنچا ہے میری ذاتی رائے میں. اچھا, عباس صاحب نے ایک بات کی, ریزنیبل سی بھی ہے کہ عوام میں ہمارا سافٹ امیج گیا. تو یہ جو ہمارے خان صاحب کی مطلب ایک نظریہ تھا, مطلب جو ایک آئیڈیالوجی ہے کہ عوام کی جذباتیت کے ساتھ کھیلو, ان کی اوپینین چینج کرو اور کوئی کنکریٹ سٹیپس نہ بھی اٹھاؤ تو ٹھیک ہے. اسی چیز نے تو ہمیں نقصان دیا. دیکھیں جو جب جرمنی میں یا دوسرے ملکوں میں اس طرح کے نعرے آئے, ہٹلر نے لگائے یا باقیوں نے, انہوں نے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا اور کنکریٹ کچھ نہیں کر کے دیا اور عوام کو استعمال کیا, تو اس کے کیا نتیجے نکلے؟ ڈکٹیٹرشپ کی طرف آئے. وکلا میں اور عام عوام میں یہی تو فرق ہونا چاہیے کہ وکیل سطحی جذباتیت پہ نہیں رہتا. لیکن اپنے لرنڈ جو میرے ساتھی ہیں ان سے میں بڑا شدید اختلاف کروں گا کہ آپ بھی اگر عوام کی طرح ہی کہ ہمیں سافٹ امیج چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے, اس پہ بلیو کریں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سافٹ امیج کہاں ہے؟ ہمیں تو ابھی بھی وکلا لڑتے نظر آتے ہیں, ٹاک شوز میں لڑتے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, ایون ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا کہیں پر بھی وائلنٹ ہیں, بہت زیادہ وائلنس بہت زیادہ ہے. تو کون سا سافٹ امیج؟ اس پہ جو آپ نے وائلنس کی بات کی ہے نا, جیسا میں نے شروع میں ایک آرگومنٹ دیا تھا کہ سوسائٹی کا جو بھی اوور آل بیہیویئر ہوتا ہے وہ ایک مخصوص سیگمنٹ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. وکلا بھی اسی سوسائٹی کے اندر سے ہیں. بے شک وہ کچھ مطلب ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کی تربیت ہو جاتی ہے, لیکن پھر بھی وہ کچھ بیس لائنس تو رہتی ہیں نا, وہ ٹریول تو کرتی ہیں سوسائٹی کے اندر سے. ہماری سوسائٹی کے اندر وائلنس ہے اور صدیوں سے وائلنس ہے. کیوں کہ صدیوں سے یہاں پہ انجسٹس رہا نہیں. اگر سوسائٹی میں وائلنس ہے تو پھر ہر ادارے میں سے لوگ اٹھ کے وائلنٹ ہونا شروع کر دیں اور کہیں کہ ہم وائلنس پھیلائیں گے. میں وائلنس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں آپ کو اس کا روٹ کاز بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اب دوسری بات کہ وکلا کا وائلنس زیادہ نمایاں کیوں ہوا ہے. دیکھیں, وکیل جب بھی اپنی عدالت کی جو چار دیواری ہے وہ اس کی ڈومین ہے, وہ اس کی سرکل ہے, اس کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے. دیکھیں احتجاج کون کرتا ہے؟ جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. ہم کیوں احتجاج کریں؟ ہم کیوں سڑکوں پہ نکلیں؟ ہمارے پاس کورٹس کا پورا ایک پلیٹ فارم موجود ہے, ہم کورٹس کے پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ مطلب یہ آرگومنٹ آ سکتا ہے کہ مشرف دور میں بھی تو ہم نکلے تھے, وہ مارشل لا تھا, اس ٹائم عدالتیں کام نہیں کر رہی تھی جس طرح پراپر کرنی چاہیے, کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ تھا. کانسٹیٹیوشن ورکنگ میں آپ کورٹس کے پلیٹ فارم کو استعمال کریں. آپ اپنی یونٹی کو, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشری بھی بائسڈ ہے تو آپ اپنی یونٹی کو استعمال کر کے ان کی رائے بدل سکتے ہیں. دیکھیں جیسا کہ میرے ساتھی دوست نے ایک بات کی کہ وکلا کی پرسنل افیلیشن ہونی چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, نو ڈاؤٹ ہونی چاہیے, لیکن بطور کمیونٹی یا ہماری جو کورٹ کی پریمیسز ہے اس کے اندر نہیں آنی چاہیے. کیوں؟ انڈیا کے ایک چیف جسٹس ہیں, معذرت میں ان کا نام یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکتا, انہوں نے اپنے فیصلے میں ایک بڑی کلیئر کٹ بات کہی تھی. ان سے ایک کوشچن آیا نا کہ وکالت سائنس ہے یا آرٹ, انہوں نے کہا آرٹ ہے, اور اس کے انہوں نے فیور میں آرگومنٹ کیا دیا کہ دیکھیں جو بھی جج ہوتا ہے یا وکیل ہوتا ہے اس کے اپنے پرسنل بائسز ہوتے ہیں, پرسنل بلیف سسٹم ہوتا ہے, لیکن اس کے ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے لاء کا. لاء کی ایک تھیری ہوتی ہے, اپنے پرسنل بلیفس کو مینیج کر کے لاء کے ساتھ مطلب انکلائن کرنا, یہی تو آرٹ ہے. اب اگر ججز بھی مثال کے طور پہ پولیٹیکلی مطلب پولرائز ہو جائیں گے, وکلا بھی ہو جائیں گے, تو الٹیمیٹلی اس کا نقصان جوڈیشیل سسٹم کو پہنچے گا. کیوں کہ آپ کا جو بائسز ہیں وہ افیکٹ کریں گے آپ کے ڈیسیجنز کو. اب ہم نے دیکھا افسوس کے ساتھ سپریم کورٹ کے اندر ہمیں کلیئر کٹ بتا سکتے تھے کہ یہ ججز اس پارٹی کے ساتھ ہیں, یہ ججز اس پارٹی کے ساتھ ہیں. کیوں کہ وہ جو پرسنل بائسز ہیں وہ ان کے فیصلوں میں نظر آئے. اور جب وہ پرسنل بائسز اتنے کلیئر کٹ ہو جاتے ہیں کہ ایک لے مین بھی آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہے کہ آپ کس پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں, فلاں وکلا کا گروپ فلاں پارٹی کا مطلب کے ساتھ افیلیٹ ہے, فلاں گروپ فلاں کے ساتھ ہے, فلاں کا کینڈیڈیٹ کو فلاں پارٹی کرے گی. جب ایک لے مین بھی اس طرح کے ازمپشنز آپ کے بارے میں یا کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے, تو آپ بطور سسٹم پھر اس وقت کولیپس ہو چکے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل افیلیشن تو سب کی
جو پرسنل بائسز ہیں یا پرسنلی سب کی پولیٹیکل افیلیشن ہے، میری ہے، آپ کی، ہم سب کی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنے فیصلوں میں، جیسے انہوں نے کہا کہ نظر آ جاتا ہے، اور اب ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ایک شخص جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، اور اگر یہ فیصلہ آیا تو یہ کیوں ایسے آیا. لوگوں کو آج سے کچھ سال پیچھے چلے جائیں نہیں پتا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کہ کوئی فیصلہ آیا تو وہ کیوں آیا ہے. اب نالج اس طرح سے بہت بڑھ گئی ہے کہ اتنی زیادہ پرسنل بائسز کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا مینلی ریزن کیا ہے؟ مطلب کیوں ہے اتنی زیادہ ایفیلیشن اب لائرز کی پولیٹیکل پارٹی ساتھ، اور کیوں ان کا آنا ضروری تھا پولیٹیکل پارٹیز میں؟ ان کے بغیر سسٹم پہلے چل رہا تھا تو اب کیوں نہیں چل سکتا تھا ان کے بغیر؟ جی اصل میں ایسا ہے کہ اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ لائرز جو ہیں وہ کسی نہ کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے تھے. اعتزاز احسن ہیں، لطیف کھوسہ صاحب ہیں، پتہ بہت بڑے نام ہیں، اور ان کی ایفیلیشن کا بھی سب کو پتہ، سب کے واضح ہے. لیکن تب شاید کم لوگ تھے جو پرومیننٹ تھے اتنے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا، ابھی تو وقت کی ضرورت تھی، وقت کی ضرورت بن چکا ہوا تھا کہ وکلا کا ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا. جو ظلم ہو رہے تھے اور جو معاملات تھے پاکستان میں وہ سب کے سامنے ہیں کیا ہو رہا تھا. تو اس لیے پھر وکلا نے سٹینڈ لیا اس سوسائٹی کے لیے، اور ایسا ہوا ہے. لیکن اس کے بعد یہ کہنا کہ فیصلوں سے پتہ چل رہا ہے، یہ وہ چند لوگ ہیں جن کے فیصلوں سے پتہ چل رہا ہے. سیکنڈ، سارے وکلا جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہیں. لائک کم از کم وکلا میں ابھی بھی اس حد تک میرے خیال سے پینیٹریشن نہیں ہے. ابھی الیکشن ہوئے ہیں، ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں جس کا میں اور اسامہ بھائی بھی پارٹ تھے، ٹھیک ہے. تو اس میں نو ڈاؤٹ تھوڑا سا رہا ہے پارٹی کا کسی حد تک. نہیں عباس بھائی، تھوڑا بہت نہیں رہا. آپ نے بھی وہاں پہ کھڑے ہو کر ووٹ مانگے، ہم نے بھی. کیا وہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ آپ بتائیں آپ کا کینڈیڈیٹ فلاں شخصیت کا حمایت یافتہ ہے یا نہیں؟ میں نے ذاتی طور پہ 60 سے 70% وکلا کا یہ مزاج دیکھا تھا. میں بھی آپ کے جو جس بوتھ پہ آپ کھڑے تھے وہاں پہ کم ہوں، لیکن میں اپنے بوتھ کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بڑی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وکلا کا تھوڑا ایفیلیشن اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، یا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے تو بس اگلے ایک آدھ سال میں آپ دیکھیں گے کہ پراپر طور پہ ان کی بھی ایفیلیشن ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب وکلا کی ایفیلیشن تو ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی کے ساتھ ظلم ہوا اور پھر وکلا نے سٹینڈ لیا. وہی وکلا ہیں جو اب آپس میں بھی لڑے ہیں، تو پھر ایفیلیشن ایک ہو کے کی تھی تو پھر اب ایک ہو کے کیوں نہیں رہ رہے؟ اب آپس میں پارٹی کے درمیان کیوں ایسے؟ نہیں، میرے خیال سے اسامہ بھائی ہمیں تو کوئی ایسی لڑائیاں کوئی خاص دیکھنے کو نہیں ملی ہیں اس طرح سے. لیکن اگر جب پولیٹیکلی تو بات ہو سکتی ہے، وہ تو سیاستدان بھی ایک دوسرے کے ساتھ بڑی ساری باتیں کرتے ہیں، ٹاک شوز میں بیٹھ کے اپنے جلسوں میں جو ہے نا وہاں پہ بات کرتے ہیں. لیکن ایسا جس طرح سے کم از کم ہماری کمیونٹی الحمدللہ تھوڑی اس سے. لیکن عباس بھائی ابھی اس نہج پر ہم نہیں پہنچے، لیکن وہ سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا، سب سے پہلے نا ہم اس کا ٹوٹلی اگینسٹ دس، اگر ایسا ہوتا ہے تو میں جو ہے نا وہ اس کو بالکل. لیکن عباس بھائی اگر ہم اس کا روٹ کاز دیکھیں نا کہ کیوں پہلے وکلا کو بطور کمیونٹی یوز نہیں کیا جاتا تھا اور ابھی کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ 2008 میں جب وکلا تحریک میں نکلے ہیں تو پہلی دفعہ پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ چلا کہ وکلا کو بطور کمیونٹی جو مین اسٹریم پولیٹکس ہے اس کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے. اب چاہے پی ٹی آئی کے معاملات سے میرا اختلاف ہے، لیکن میں یہ بھی ببانگ دہل کہنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ سب سے پہلے شروع کیا نون لیگ نے. جب نون لیگ کے اوپر کیسز بنے، نون لیگ نے اس چیز کو مطلب جو وکلا کے دھڑے تھے ان کو ساتھ ملایا اور ان کے ذریعے جوڈیشری پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی. لیکن اس وقت اتنی پولرائزیشن نہیں ہوئی. کیوں؟ کہ نون لیگ جو ہے اس طرح سے اپنا مطلب اسٹیبلشمنٹ اس حد تک اس کے خلاف نہیں گئی جتنا پی ٹی آئی کے خلاف چلی گئی. اس کے پاس پھر بھی ادر آپشنز بھی تھے، لیکن پی ٹی آئی نے بھی اسی نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے وکلا کے دھڑوں کو ملایا. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا کیا کہ پولرائزیشن ہے وکلا کے اندر، بہت پولرائزیشن ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھی، معذرت کے ساتھ میں نے دیکھی ہے، وکلا میں بھی پولرائزیشن ہے، اپنے اپنے گروپس ہیں سب کے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ینگ جو جنریشن ہے اب اور ینگ جو لائرز ہیں ان کے اکارڈنگ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے؟ کیا ہم یہ کہیں کہ ہمارا لیڈر ہینڈسم ہونا چاہیے اور اس کا ایک اورا ہونا چاہیے، شخصیت ہونی چاہیے، اور صرف شخصیت کی بنا پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر ہے؟ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا کوئی اور کوالٹیز آپ کے اکارڈنگ ہونی چاہیے لیڈر میں؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنریشن جو ینگ ہے ان میں یہ بڑی چیز ہے کہ ہمارا لیڈر ہینڈسم ہونا چاہیے. نہیں، اس کا مطلب کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فزیکل ٹریٹس جو ہیں وہ آپ کے لیڈر کو ڈیفائن کریں گی، تو پھر تو آپ یہ جو نازیزم کا نظریہ تھا اس کو پروموٹ کر رہے ہیں نا. ہٹلر کا کیا تھا کہ اگر آپ کے اسپیسیفک فیچرز ہیں تو آپ ایرین ریس ہیں
تو آپ دنیا کی سب سے بہترین ریس ہے, آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ ساری دنیا کو تباہ و برباد کر کے اپنے لیے لیونگ سپیس بنائیں, باقیوں کو یا ٹرمینیٹ کر دیں, ایکسٹرمینیٹ کر دیں, یا پھر آپ ان کو غلام بنا لیں. تو یہ یا تو مجھے اس چیز کا بتائیں کہ کیا لیڈرشپ کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لیے فزیکل ٹریٹ کہیں بھی چاہیے. اگر آپ مجھے کوئی ایک پوائنٹ بتا دیں کہ جس پہ فزیکل ٹریٹ بطور لیڈر اس کے کسی فیصلے میں بہتری لا سکتی ہے یا عوام کو کسی طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے, تو میں آپ کے ساتھ ایگری کرنے کو تیار ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں لیڈرشپ از سم تھنگ اباؤٹ مائنڈ سیٹ, تو یا پھر مجھے اس چیز پہ بتا دیں کہ فزیکل ٹریٹس کس طرح سے آپ کی سوچ پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں. کہ اگر کوئی مجھے یہ آرگومنٹ بھی پیش کر دیتا ہے میں پھر بھی اس کے ساتھ یہ ایگری چیز کرنے بھی کو تیار ہوں. نوجوانوں کے دماغوں میں بٹھا دی گئی ہے نا کہ آپ کا لیڈر جو ہے اس کے فزیکل ٹریٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اور اگر کوئی لیڈر ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کی شخصیت اتنی حسین اور خوبصورت اور آپ کے جو بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں اس پر نہیں اترتی, تو اس لیڈر کو آپ پھر کرٹیسائز کرتے ہو کہ تو یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. یہ بات کر کے نا آپ اپنے لیڈرز کو پتہ کیا انسینٹیو دے رہے ہیں کہ عوام کی بھلائی کو چھوڑیں, اپنی ایسا یہ میں نہیں دے رہی, اپنی بیوٹی پہ فوکس کریں. ینگ جنریشن میں ایک کلچر بن چکا ہے. دیکھیں آپ کوئی اچھا فیصلہ کرنے کے بجائے کاسمیٹک سرجری کروا لیں وہ زیادہ بہتر ہے. کیوں کہ عوام ہینڈسم لیڈر چاہتی ہے. ایگزیکٹلی, اور اب وہ ٹرینڈ چل بھی پڑا ہے. کہنا غلط ہوگا, پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے اس میں یہ وہ اتنا مینیپولیٹ کر دیا گیا ہے ان کو, ان کے دماغوں میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے کہ وہ ضرور یہ سوچتے ہیں کہ فزیکل ٹریٹ آر امپورٹنٹ اور بیوٹی اسٹینڈرڈز ان کے اکارڈنگ کچھ اور ہیں. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کو سیاست میں تو استعمال کیا جاتا ہے لیکن ان کو سیاست کا حصہ نہیں بنایا جاتا. ہم نے دیکھا ہے کہ سیاست وہی خاندانی چلتی آتی ہے. تو وکلاء کی جو سیاست, وکلاء میں جو سیاست چلتی ہے ان کے بھی الگ گروپس ہوتے ہیں, آپس میں سیاست چلتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ وکلاء میں بھی یہی سین ہے اور یہی سینیریو ہے کہ وہاں پہ بھی ینگ وکیلوں کو جو ہے وہ ان سے آوازیں تو اٹھوائی جاتی ہیں, وہ آوازیں تو اٹھاتے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں دیا جاتا اس طرح سے پریکٹس کرنے کا. نہیں دیکھیں, ایک تو جو مین اسٹریم پولیٹکس کی مطلب کمیاں ہیں ان سے ہم کافی حد تک بچے ہوئے ہیں ابھی. مطلب یہاں پہ وراثت کا کوئی زیادہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ ایک مطلب اگر صدر ہائی کورٹ بار بنا تو اس کا بیٹا لازمی بننا چاہیے. یہاں پہ ہمارے ہر سال الیکشنز ہوتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ جو عام وکیل ہے اس کو بھی موقع ملتا رہتا ہے, روٹیشن میں چلتا رہتا ہے. اور ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ جیت گیا تو وہ دوبارہ اس سیٹ پہ الیکشن نہیں لڑتا, وہ اس سے اگلی جو اسٹیپ ہے اس پہ چلا جاتا ہے. تو ایک تو ہم کافی حد تک بچے ہوئے ہیں. دوسری بات جو کوشچن ہے آپ کا کہ کیا اس پہ ینگسٹرز کو مواقع ملتے ہیں, تو میں اس سے بالکل ڈس ایگری کروں گا, نہیں ملتے. کیوں کہ ہم نے یہاں پہ کنڈیشن سیٹ کر دی. اب انڈیا کی اگر بات کی جائے, دیکھیں ہمارا اور انڈیا کا جوڈیشیل سسٹم تقریباً سیم ہے. ہماری انڈیا کی جو ججمنٹس ہیں نا, وہ عباس بھائی بھی جانتے ہیں کہ ہم اپنی کورٹس میں بطور پرسویشن استعمال مطلب پیش کرتے ہیں کہ یہ انڈین سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا, اور ججز اس پہ ریلائی بھی کرتے ہیں, اکثر اپنی ججمنٹس میں ذکر کرتے ہیں کہ ہم اتنا ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. وہاں پہ آپ فرام دی ویری فرسٹ ڈے سپریم کورٹ میں بھی پیش ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو لوئر کورٹ کا لائسنس ملتا ہے, 2 سال کے بعد آپ ہائی کورٹ کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے ایک مخصوص کرائٹیریا پورا کرنا ہے, اور منیمم 7 سال کے بعد, منیمم 7 سال وہاں بھی رکھے ہیں, پہلے 12 سال کا آئی تھنک عرصہ تھا, اب 7 سال کر دیا. اس کے بعد آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں. کسی بھی جو سیٹ ہے اس کے لیے انہوں نے اسٹینڈنگ رکھی ہوئی ہے. مطلب اگر لاہور بار کی, ہائی کورٹ بار کی بات کی جائے, فنانس سیکٹری کے لیے آپ کی کم از کم اتنی اسٹینڈنگ ہونی چاہیے, سیکریٹری کے لیے اتنی ہونی چاہیے. تو بالکل جو ینگسٹرز ہیں ان کو شروع دن سے ہی مواقع نہیں ملتے کہ وہ ہر جگہ. لیکن میں اس سے تھوڑا سا اتفاق بھی کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بھی سیٹ ہوتی ہے, جو بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, بہت بڑا ایک برڈن ہوتا ہے. اور ینگسٹرز کو اگر تیار کر کے, لیکن ہاں یہ ہے کہ اس میں ینگسٹرز کو فرنٹ فٹ پہ آ کے الیکشنز پہ پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے, اور ینگسٹرز کی پولیٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے. جس طرح مطلب فار ایگزامپل جنرل الیکشنز میں ہوتا ہے کہ عام عوام کو سیاسی عمل سے بالکل علیحدہ رکھا جاتا ہے, ان کو صرف ووٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے الیکشن ڈے پہ. باقی جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو جتنے بھی الیکشن کے ڈائنامکس ہوتے ہیں ان سے علیحدہ رکھا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک پازیٹیو چیز یہ ہے کہ جو ینگسٹر ہے وہ کچھ نہ کچھ انوالو ہوتا ہے فیصلوں میں اور سارے پروسیجر میں. بتائیے گا کہ آپ کے مطابق کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پاکستان کی ینگ جنریشن ہے اور پاکستان کی یوتھ ہے, ان کو پولیٹیشین کو اپنا رول ماڈل تصور کرنا چاہیے, اور پولیٹیشینز جو ان کو کہتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہوئے ان سے سیکھنا چاہیے؟ جی میرے خیال سے اگرچہ جو ہمارے لیڈرز ہیں اگرچہ وہ اس قابل ہوں تو پھر تو میرے خیال سے کیا جا سکتا ہے. لیکن مجھے تو پاکستان میں ابھی کوئی ایسا لیڈر جو ہے وہ نظر نہیں آتا
کہ جس کو ہم اپنا رول ماڈل بنا سکیں. عمران یہ ہو خان بھی سکتا آئی لائک عمران خان وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، بٹ لیکن وداؤٹ ہاں جی لیکن ہم ٹھیک کو ٹھیک اور غلط کو غلط کہتے ہیں. اب اگرچہ ان کی کچھ ٹریٹس اچھی ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں، ان کی گورننس اچھی، گڈ گورننس ہے، جو وہ اچھا کر رہے ہیں اس کو میرے خیال سے اچھا کہنا چاہیے، اور اس کو ہم ایز اے رول ماڈل بھی لے سکتے ہیں صرف ان ٹریٹس کو. لیکن جو غلط ہیں ہم اوور آل مطلب ان کو نہیں بنا سکتے میرے خیال سے. جو ان کی ٹھیک کام کریں. میں عباس بھائی سے بالکل 100% اتفاق کروں گا. اتفاق کیا ہے، ایکسیپشنل کیس ہے اتفاق کیا اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لیڈرز کو بھی بطور ہیومن بینگ لینا چاہیے. ہیومن بینگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس میں اچھائیاں برائیاں دونوں ہوتی ہیں. ہمیں آئیڈیلی نہیں کسی بھی چیز کو لینا چاہیے یا اس پیرامیٹر پہ جج کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، لیڈرز کی جو اچھی چیز ہیں ان کو، چاہے وہ آپ دوسری پارٹی سے بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے اتفاق کرنا چاہیے. اگر ان کی کوئی خامی ہے، چاہے وہ جتنے مرضی ہینڈسم ہیں، تو ان پہ کریٹیسائز کرنا چاہیے. چلے آخری سوال آپ دونوں سے ہی کروں گی کہ کیا لگتا ہے کہ آگے وے فارورڈ کیا ہوگا؟ کیا نوجوانوں کی سوچ تبدیل ہوگی تھوڑی؟ کیا نوجوان اس سوچ سے نکل پائیں گے کہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وائلنٹ ہو جائیں یا آپ اس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے اخلاقیات کی حدوں کو پار کر جائیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ یوتھ میں جو سوچ ہے، یہ جو بلڈ اپ ہو گئی ہے، یہ تبدیل ہو پائے گی اور پاکستان کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بہتر ہو پائے گی؟ جو باس بھائی پہلے میں آپ کو انشاءاللہ چینج ہوگی یہ جو ہماری سوچ ہے، اور میرے خیال سے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے. ابھی بہت سارے معاملات ایسے ہوئے ہیں جو ان کے سامنے ہیں، جس کا نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے ان کو. تو میرے خیال سے تبدیل ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تبدیل ہوں گے بھی. اس پہ بڑی زیادہ ورکنگ کر رہی ہے سوسائٹی کے لوگ، کر رہے ہیں ہم، وکلا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ان کی چینج ہوگی سوچ، یہ والے معاملات نہیں رہیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر جنریشن جو ہے نا وہ اپنا ورثہ اچھے طریقے سے ڈیلیور نہیں کر پاتی. اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو اگلی نسل میں ڈیلیور نہیں کر پاتی. اب اگر ہم سے پہلی جو جنریشن تھی، اگر اس نے آنے والی جنریشن کو یہ ساری چیزیں ڈیلیور کی ہوتی تو شاید ہمارا جو ینگسٹر ہے وہ اتنا زیادہ مینیپولیٹ نہ ہوتا. اب جو نئے ینگسٹرز ہیں، اب اس پروگرام کی وساطت سے میں ان سے کہہ رہا ہوں، اس وقت تو شاید ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کو یہ باتیں بری لگیں گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب وہ عمر کے کسی حصے پر پہنچیں گے یا ان کا ایکسپیرینس زندگی میں جلدی ہو جائے گا اور وہ ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے، تو پھر وہ یقیناً ان چیزوں کو سمجھیں گے. تو پھر میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ جو آنے والی جنریشن ہے نا، اس کو بچانے کے لیے آپ نے اس چیز کو ڈیلیور کرنا ہے. اور دیکھیں اس چیز کو بالکل بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو یوتھ ہے وہ بالکل ہی مینیپولیشن سے بالکل آزاد ہو جائے گی آنے والے مطلب سالوں میں یا آنے والی جنریشنز میں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. ہسٹوریکلی شروع سے یہ چیزیں ایون یوتھ اب زیادہ انوالو ہوتی جا رہی ہے اس سارے سینیریو میں. نہیں دیکھیں، یوتھ پہلے بھی انوالو تھی، یوتھ کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا ریلیز کرنے کا. اب چونکہ سوشل میڈیا ہے اس وجہ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یوتھ زیادہ، کیونکہ ہر بندہ گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بناتا ہے اور وہ فیس بک پہ لگا دیتا ہے تو لگتا ہے یوتھ. لیکن ہم چونکہ اکثر ہمارا سوسائٹی کے تمام سیگمنٹ سے رابطہ ہے اور ہائی کورٹ کے پاس بھی اکثر پنجاب اسمبلیاں وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں. کسی بھی پروٹیسٹ میں ہمیں اتنی زیادہ تعداد نظر نہیں آتی کہ بندہ پریشان ہو. تو اس کا مطلب کہ زیادہ تر سوشل میڈیا پہ فیلڈ کے اندر ابھی اتنے نہیں نکل رہے. تو یہ تو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں بھی دیکھا جائے تو شروع سے وہ پرون رہے ہیں مینیپولیشن کو اور آگے بھی رہیں گے، لیکن اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس کے لیے میرا خیال اقدامات، اور اس کے لیے نہ صرف ظاہری بات ہے ساری باتیں یوتھ سے تو نہیں کرنی، کچھ اسٹیٹ کی بھی ریسپانسبلٹیز ہیں گورنمنٹ کی. تو دیکھیں جب تک آپ یوتھ کو ڈیلیور نہیں کریں گے، یہ ایک ایسی انرجی ہے کہ دیکھیں وہ اس وقت اگر ان کو کوئی پلیٹ فارم نہیں مل رہا، ان کو مواقع نہیں مل رہے، تو ان کی انرجی کنورٹ ہو رہی ہے اینگر میں، اور وہ اینگر نکل رہا ہے. اور ایک الٹیمیٹلی یہ اینگر اگر آپ نے اس کو چینلائز نہ کیا تو اس ریاست کو اور اس سارے سسٹم کو لے ڈوبے گا. تو لہٰذا میری اپنی اسٹیٹ سے بھی اپنی ریاست سے بھی دست بستہ گزارش ہے کہ یوتھ کو ڈیلیور کریں تاکہ اس کی انرجیز جو ہیں وہ اینگر اور یہ جو ایز اے ٹول اسے استعمال کرتے ہیں ان کے ہتھے نہ چڑھے، بلکہ ریاست کی بہتری کے لیے استعمال ہو. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا آنے کا، اور اتنا اچھا انالیسز آپ لوگوں نے دیا.